الحمد للہ الذی لم یزل حیا قیوما دائما سمیعا بصیرا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الذی لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ والسلام علی صحبہ الذین اوفوا وعدہ صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، ساڈے واسطے بڑی خوشی دا مقام ہے، ساڈی یہ خوش قسمتی ہے کہ اسی سارے لوگ جڑے ہیں نا قرآن پاک دے طالب علم دی حیثیت دے نال جمع ہے۔ اسی سارے قرآن پاک سیکھنا چاہ رہے ہیں اور بڑے خوش قسمت لوگ ہیں کہ جڑے قرآن پاک سیکھتے ہیں تے دوسرے نو سکھائندے ہیں۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ ساڈے کول اس دنیا دے وچ زندگی گزارن دی ایک پہچان ہے کہ اس دے کول کوٹھیاں نے، دے کول پلاٹ ہیں، دے کول بنگلے نے، محل ماڑیاں کتنے ہیں، بینک بیلنس کتنا ہے، اس تے کنے پتر ہیں، کیڑی ملازمت ہے، کی ہوندی اتھارٹی ہے، کیڑے عہدے تے فائز ہے۔ ساڈے سامنے یہ ایک معیار ہے دنیا داری دا، لیکن اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار کی رکھا ہے فضیلت دا، خیر دا۔ فرمایا خیرکم، تواڈے وچ وہ چنگا نہیں جن دے کول محل ہیں، مہاڑیاں ہیں، کوٹھے، بنگلے، زمیندار مربے، بینک بیلنس چنگی شے ہے، ماڑی نہیں ہے، لیکن اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب تو بہتر کینوں قرار دے رہے ہیں، کیڑے بندے نو، فضیلت دا مقام کیڑے بندے واسطے حاصل ہے۔ فرمایا خیرکم، تواڈے وچوں چنگا او ہے من تعلم القرآن، جس بندے قرآن سکھیا، تعلم قرآن دی تعلیم حاصل کی تھی، سبحان اللہ۔ پہلا کام کی کیتا، تعلم القرآن، قرآن نو سکھیا ہے، خود سکھیا ہے۔ اگے فرمایا وعلمہ، تے اس نو اگاں لوگاں نو سکھایا۔ اے دو کام اس کیتے ہیں، اس دے حق وچ خیر دا فیصلہ ہے، وہ بہتر ہے۔ خیرکم، تواڈے وچ وہ چنگا ہے من تعلم القرآن، جس بندے خود کوشش کر کے قرآن سیکھیا، وعلمہ، موڑے نو لے کے ٹر پیا گے لوگاں نو سکھایا، وہ بہتر۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نو نازل فرمایا، تقریباً 23 سال دے عرصے دے وچ قرآن پاک نازل ہویا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال اعلان نبوت تو بعد مکے چ گزارے، پھر 10 سال مدینے دے وچ گزارے۔ قرآن پاک دا جڑا حصہ جدوں آپ مکے دے وچ تشریف فرمان اتھے اتردا رہا ہے، اس نو مکی دور آکھدے نے۔ قرآن پاک دا کچھ حصہ جڑا مدینے دے وچ اتردا رہا ہے، جدوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تشریف فرمان تے اس نو مدنی دور آکھدے نے۔ اور پھر یہی تقسیم ہے مکی اور مدنی صورتاں دی۔ قرآن پاک نازل ہویا ہے، آخر اس نازل ہون دا مقصد کی ہے؟ صرف قرآن پاک نو نازل کر کے چھوڑ دیتا گیا؟ سب تو پہلے اسی یہ کوشش کریے سمجھن دی کہ اتنی عظیم کتاب جو اللہ نے نازل فرمائی ہے، جس کتاب نو پہاڑاں تے پیش کیتا گیا تے پہاڑاں انکار کر دیتا، بھئی اسی اس تے بوجھ دی وجہ تو ریزہ ہو جساں، خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، ریزہ تباہ ہو جساں، برباد ہو جساں، اسی اس دا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ یہ حضرت انسان ہی ہے جیسا کھیاون دے، تے قرآن نے اس نو کی آکھیا ہے
ظلومن جہولا آکھے بڑا ظالم ثابت ہویا، بڑا جاہل نکلیا، اتنی وڈی امانت، اتنا وڈا بوجھ جڑا ہے اس نو چاون واسطے تیار ہو گیا ہے، جس تو ہر شے نے انکار کیتا ہے، زمین و آسمان انکاری ہوئے، پتھر پہاڑ انکاری ہوئے، تو انسان آکھے آون دے، چلو آ گیا ہے، نزول ہو گیا ہے، لیکن انسان نے اس قرآن پاک دا حق ادا نہیں کر رہا، اس واسطے ظلومن جہولا، بڑا جاہل ثابت ہویا، ظالم ثابت۔ آخر مقصد کی ہے قرآن پاک دا؟ تے اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم دے وچ پیارے مصطفیٰ علیہ السلام نے مخاطب کر کے فرمایا، قرآن دا مقصد بیان فرمایا میرے محبوب کتابن، اے جڑی کتاب ہے نا، انزلناہ الیکا، میرے مصطفیٰ یہ جڑی کتاب ہے نا قرآن پاک، انزلناہ، ہم نے اس کو نازل کیا، ہم ہیں نازل کرنے والے، سبحان اللہ، بڑی پاور ہے پیچھے، بڑی سپورٹ ہے، بڑی ہستی ہے ذات باری تعالیٰ دی، فرمایا ہم نے نازل کیا ہے، انزلناہ الیکا، کتھے نازل کیتا ہے، اس نو کدے بھیجیا ہے، الیکا، تہاڈے آل، قرآن نو بھیجیا ہے الیکا، تہاڈے آل۔ بڑی خوبصورت ہے، ایک بات یاد آئی کہ جتنے بھی پیغمبر نبی آئے نا، رسول آئے، جس پیغمبر نو کتاب دی صحیفے دی ضرورت پئی ہے، اللہ تعالیٰ نے کسے نہ کسے مقام تے اس نو بلا کے تے او کتاب یا صحیفہ دیتا ہے، لیکن مصطفیٰ علیہ السلام دا اے مقام ہے، فرمایا انک لتلقی القرآن، مصطفیٰ علیہ السلام تہانوں قرآن پاک لین واسطے کسے خاص گھار دی، کسے پہاڑ دی ضرورت نہیں، یا کسے خاص جگہ دی نہیں، تسے جتھے جتھے اسو گئے قرآن اتھے بھیج دیتا ہے، جیسے انک لتلقی القرآن من لدن حکیم علیم، سبحان اللہ، کتنا بڑا مقام ہے۔ اس ہستی نو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انزلناہ، اساں انہوں نازل کیتا ہے، نازل کرنے والے اسی ہیں، کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، پیچھے ساڈی پاور ہے، فل ٹوٹل اینڈ کمپلیٹ پاور، جڑا قادر مطلق ہے، جس تے کل مکمل اقتدار اور اختیار ہے، فرمایا انزلناہ، ہم نے اس کو نازل کیا، نازل کیتا ہے، اتریا ہے، آیا ہے، کتھے آیا ہے، سمت دا تعین بھی کیتا ہے، الیکا، تہاڈے ال محبوب کھلیا ہے۔ ہن کس واسطے قرآن پاک کھلیا ہے؟ مقصد بیان کیتا ہے، لتخرج الناس، تاکہ تسی لوگاں نو کڈو، تخرجا، اے خروج کولو نکلیا ہے، خروج خارج، جی ہاں، اخراج دے لفظ اسی استعمال کرنے ہیں انہاں واسطے، خروج، خارج، اخراج۔ سعودیہ جاؤ نا، تے جس لئے بندہ فارغ کر دیں نا، اس لئے خروج دی سٹیمپ لا چھڑ دیں، بھئی ہن فارغ ان کڈو اتھو، اے ملک چھوڑے تے جاوے، جی، لتخرج الناس، محبوب لوگاں نو کڈو، اس دے ذریعے قرآن نازل کیتا ہے، تہاڈے حال بھیجیا ہے، تہاڈے اتنے نازل کیتا ہے، کس واسطے؟ لتخرج الناس، تاکہ لوگاں نو تسیں اس دے ذریعے کڈو، کدوں؟ من الظلمات الی النور، ظلمات جڑے ہیں نا، اندھیرے جڑے ہیں، اندھیریاں دے وچوں کڈو تے انہاں نوں روشنی دے آل لے آؤ، لتخرج الناس، مصطفیٰ انہاں لوگاں نوں کڈو، الظلمات، ظلمتن دی جمع، ظلمات، اندھیرے، اندھیریاں دے وچ پئی ہوئی ہے دنیا، الی النور، روشنی، اچھا چلو روشنی والے پاسے تے تسی لے اسو گئے مصطفیٰ، یہ روشنی وال آ بھی جاسن، لیکن اس تو پہلے ایک اور بھی کام کرنا ہے، سبحان اللہ، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ،
میں رب دی توفیق نال انہاں نے اس پاسے آنا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ سبحان اللہ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مصطفیٰ میں بھی نال ہونا ہے میرے کو انہاں دعا کرنی ہے التجا کرنی ہے استدعا کرنی ہے میرے کو انہاں لوگوں نے ہدایت دی توفیق منگنی ہے تے انہاں نو ہدایت ملنی رب العالمین دے خزانے دے وچ قیمتی ترین خزانہ ہدایت اور ہدایت انہاں لوگوں نو ملدی ہے جڑے لوگ ہدایت طلب کرتے ہیں جڑا طالب ہدایت نہیں نا اللہ تعالیٰ دا ایک قانون نہیں اتنا طریقہ ہے کہ جڑا طلب ہی نہیں کرتا اس نے ویسے تو اس کی شان کریمی ہے کہ جس نو دے چھوڑے لیکن یہ قانون اس نے نہیں بنایا قانون اس کا ہے کہ جڑا میرے کو طلب کرے نا میں اس نو پھر دے دینا بلکہ حدیث پاک وچ ہوندا ہے کہ زندگی دے وچ نا میں ایک بندے نال ناراض ہونا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں صحابہ کرام نے وضاحت فرما دیں کہ رب آخدا پیا کہ میں ایک بندے نال ناراض ہونا پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیڑا بندہ ہے جس دے نال اللہ ناراض ہوندا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے نال اللہ ناراض ہوندا ہے اللہ فرما رہا ہے جڑا میرے کول منگدا نہیں جڑا میرے کول منگدا نہیں میں اس دے نال ناراض ہوں تو اس دے خزانیاں دی اتنی کثرت ہے کہ انسان اور جن دن اور رات دے اوقات دے وچ اس دا رزق کھا رہے ہیں ما نقص من ملکی شیئا فرمایا کہ میرے خزانے دے وچ کمی آ ہی نہیں سکتی اتنی کمی بھی نہیں کہ سوئی جڑی ہے وہ پانی دے وچ ڈبو کے کر لو تے اس دے منہ دے اوتے کتنا پانی آ جاسی قطرہ یہ قطرے دا کچھ حصہ یا چڑی جڑی ہے چڑی دی چونج دے وچ کتنا پانی آ جاسی کتنا فرمایا اتنے بھی میرے خزانے دے وچ کمی نہیں ہے 12واں پارا شروع ہی اتھوں پہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها میں تو تے انسان ہے نا زمین دا ہر جاندار 2 ٹنگاں والا 4 ٹنگاں والا 6 ٹنگاں والا ہاں جی جان ہر جاندار دابۃ کیڑے مکوڑے پرندے ہر الا علی اللہ رزقها فرمایا کہ انہاں دی رزق دی ذمہ داری بھی میری انہاں دا رزق بھی جڑا ہے نا وہ میرے ذمے سبحان اللہ تسی زمین تے فیصلے کیتی بیٹھے ہو رزق کدوں ہونا ہے کیویں کمانا ہے کی حاصل کرنا ہے فرمایا وفی السماء رزقکم وما توعدون تے رزق دے فیصلے تے میں آسماناں تو کر چھوڑے نے جڑا تواڈے نال میں وعدہ کیتا ہے جتنے رزق دا فرمایا میں وہ تانوں ہر حال دے وچ دینا وفی السماء رزقکم وما توعدون اور ایک جگہ تے فرمایا نحن قسمنا بینکم معیشہ اے تواڈے رزق اور روزی دے جڑے ہیں نا جی فیصلے یہ فرمایا اسی کرنے آئے ہیں آسمانات سبحان اللہ سبحان اور اگے کی فرمایا پورا قرآن پڑھیا پہ لن تموت نفسن کسے بندے نو اتن تک موت نہیں آ رہی موت نہیں آمدی حتیٰ تستکمل رزقہا جتن تک کہ اپنا رزق مکمل نہیں کر رہا جیڑا رزق روٹی اس واسطے اللہ نے لکھا ہے نا جتن تک وہ مکمل نہیں کر رہا نہ کھا نہیں رہا اتن تک موت بھی نہیں لن تموت نفسن حتیٰ تستکمل رزقہا سبحان اللہ اچھا میرے محبوب میرے مصطفیٰ انہاں لوگاں نو کڈنا ہے انیریاں دے وچوں کڈنا ہے تے چانن والے پاسے لے آؤ اندے نال کی کرنا ہے بِإِذْنِ رَبِّهِمْ نال نال میری توفیق دے کم بھی کھانا ہے انہاں لوگوں نے توفیق منگنی ہے میں نے تساں انہاں واسطے دعا کرنی ہے انہاں لوگوں نے میرے کول منگنا ہے بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مڑ کی اسی مڑ اِلیٰ صراط انہاں نو ایک رستہ مل جاسی اِلیٰ صراط اے صراط دا لفظ اسی استعمال کرنے ہیں پل صراط اندر راستے نو انہاں واسطے ایک راہ نکلو سی اِلیٰ صراط وہ کدے نو جاسی صراط العزیز الحمید عزیز الحمید او رستہ اس ہستی آل جانا ہے جیڑی ہستی عزیز بھی ہے تے حمید بھی ہے ہن گل سمجھنا لینے صبح یہ رستہ کیڑی پاس سے جانا ہے یہ اس ہستی آل جانا ہے کہ
جس دی صفت ہے العزیز الحمید۔ العزیز جڑا ہے نا، ان دا عام ترجمہ جڑا ہوندا ہے نا، یہ زبردست، جس تے کول غلبہ ہے، جس تے کول پاور ہے، فل ٹوٹل اینڈ کمپلیٹ پاور، مکمل اقتدار اختیار، العزیز۔ پنجابی دے وچ اگر میں تانوں سمجھان دی کوشش کراں نا، تے وہ ان دا یہ مثال بندی ہے کہ میں اگر کسی دی باں پھد لواں نا، باں کولوں مرچے کولوں، تے کوئی میرے کولوں چھڑا نہ سکے، اینوں عربی دے وچ العزیز آندے نے۔ ایڈی پاور ہے، ایڈی طاقت ہے۔ قرآن پاک ایک جگہ فرمایا کل شیء هو آخذ بناصیتها، اللہ دی کتنی طاقت ہے، فرمایا میں ہر شے نوں اس دے متھے دے والاں تو پھدیا ہویا۔ کل شیء هو آخذ بناصیتها، ہن اے متھے دے وال جن دے قابو دے وچ ہیں، دعا کدے نس سکدا ہے، بھائی سکدا ہے، کدے جا سکدا ہے۔ کل شیء هو آخذ بناصیتها، اتنی طاقت، العزیز، زبردست ہے۔ فرمایا الحمید بھی ہے، صرف زبردست نہیں، الحمید بھی ہے۔ حمید ایسا لفظ ہے عربی دے وچ کہ جس دا اسی اردو دے وچ مفہوم جڑا نا جتنا مرضی زور لا لویے اسی بیان ہی نہیں کر سکتے۔ ہن کوئی بندہ اللہ دی تعریف کرنا چاہے کہ میں اللہ دی تعریفاں کر لواں، تے اس دے واسطہ روگ ہی نہیں کہ اللہ دی تعریف کرے۔ اللہ نے ایک مثال بیان فرمائی، فرمایا اس طرح کرو کہ اے دنیا دے جتنے بھی سمندر دریا ہیں نا، انہاں نوں سیاہیاں دے وچ تبدیل کر دیو۔ اگر یہ سیاہیاں دے وچ تبدیل کر دے، صرف یہ دریا سمندر، اس دے نال 6 ہور شامل کرو، 7 ابحر، 7 سمندر بنا لو، دنیا جہان دے رکھاں دیاں کلمہ بنا لو، آدم تو لے کے ہن تک جتنے موئے پین انہاں نوں بھی اٹھا لو، جتنے پیدا ہو سن انہاں نوں بھی لے آؤ، جتنے موجود ہیں ساریاں نوں اکٹھیاں کرو تے میریاں تعریفاں لکھنیاں شروع کرو۔ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي، سمندر دی سیاہیاں ختم ہو جاسن، کلمہ ٹوٹ جاسن، لکھن والے تھک جاسن۔ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي، لیکن میرے رب دیاں گلاں باقی رہسن۔ کی بندہ تعریف کر سکتا ہے، کی کر سکتا ہے؟ کچھ نہیں۔ فرمایا الحمید، جس دیاں تعریفاں نے، حمداں نے، الحمید جڑا محمود ہے۔ ہن اے محمود دا لفظ میں استعمال کیتا ہے صرف سمجھان واسطے کہ گل سمجھ آ جاوے۔ محمود مفعول دے وزن تے، محمود جس دی تعریف کیتی جاوے اس نوں محمود آندے۔ حمید دا معنی بھی وہی بندا ہے، لیکن حمید تے محمود دے وچ بڑا لطیف فرق ہے، اس نقطے نوں سمجھنا۔ بس اس نقطے نوں سمجھ آ گئی نے، اس نقطے دی، اس گل دی سمجھ آ گئی تو مسئلے سارے حل ہو جانے۔ اے جڑا محمود ہے اس واسطے حامد دا ہونا ضروری ہے، اے فاعل ہے۔ کوئی تعریفاں کرن والا ہے نا تے کسے دی تعریف کیتی جا رہی ہے، اس گل نوں سمجھنا ہے۔ محمود تو پہلے حامد دا ہونا ضروری ہے، وہ تا محمود ہے کہ اس دا کوئی حامد ہے۔ نہیں سمجھ آ رہی میری؟ کوئی تعریف کردہ پیا ہے، کسی دی تعریف ہوندی پئی ہے، کوئی حامد ہے تے کوئی اس دا محمود ہے۔ فرمایا میں تے حمید ہاں، مینوں حامد دی ضرورت نہیں سمجھ، اے نقطہ ہے، مینوں حامد دی ضرورت نہیں۔ کوئی میری تعریف نہ بھی کرے تاں بھی میں حمید ہاں، سبحان، میں کسی دی تعریف دا محتاج نہیں۔ اے نقطہ بیان کیتا ہے حمید دے وچ، سبحان اللہ، میں کسی دی تعریف دا محتاج نہیں ہاں، کوئی میری تعریف نہ کرے تاں بھی ساریاں تعریفاں میریاں ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں کس کی ہیں؟ اللہ رب العالمین۔
ہن کوئی بندہ اللہ دی تعریف بیان کرے کتنی کر سکتے. ایک بندے نے دعا واسطے ہاتھ اٹھائے، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہ تیرے شایان شان تیریاں تعریفاں، لجلال وجہک وعظیم سلطانک، تیری شایان شان، تیری عظمت شان، تیری شان جلالت اور تیری شہنشاہی کبریائی، تیری شان دے مطابق تیریاں تعریفاں. بس انی گل کیتی ہے. اے جڑا نیکیاں لکھن والا فرشتہ ہے نا، اس تے کپ کپی تاری ہو گئی، گھبرا گیا، پریشان ہویا کہ میں کی لکھاں. اس بندے آکھیا ہے اللہ تیریاں شایان شان تعریفاں، تے ہن اللہ دی شایان شان تعریف کوئی کر ہی نہیں سکدا. میں کی حساب دے وچ کی لکھاں. میں تے پتہ ہے نا، نمازاں پڑھیاں تے اتنیاں نیکیاں، روزے رکھے تے اتنیاں نیکیاں، حج کیتا ہے تے اتنیاں نیکیاں، جے زکوٰۃ دتی ہے تے میں ساری کیلکولیشن دا پتہ ہے. لیکن ایس گل دا میرے کول مینوں پتہ کوئی نہیں، علم کوئی نہیں کہ اللہ کوئی تیرے شایان شان کوئی تیری تعریف کرے تے ایندا میں کی لکھاں. تیری شایان شان تے کوئی تعریف کر نہیں سکدا. فرشتہ اللہ دے کول جاندا ہے، واپس جاندا ہے. اللہ اگے عرض کردا ہے رب العالمین میں ہن کی کراں، میرے واسطے مسئلہ بن گیا، پریشانی بن گئی ہے، یہ نواں کام آ گیا ہے، یہ میں کی کراں. تے اللہ فرماندا ہے تے پریشان ہون دی کیڑی ضرورت ہے. وہ جڑی کتاب تیرے کول ہے نا، وہ جڑا اعمال نامہ تو تیار کردا پیا، اس کتاب دے وچ ایندا نام لکھ لے تے ایندے نام دے نال میرا حوالہ دے دے، نال میرا حوالہ لکھ لے تے قیامت والے دن میرے کول آ جاسی تے میں اپنی شان دے مطابق اس نو عطا کر دے سن. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرات محترم، یہ وہ کتاب ہے جس نو اساں سمجھن دی کوشش کرنی ہے. میری گزارش یہ ہے کہ طلب دے نال بیٹھنا ہے، پیاس لے کے بیٹھنا ہے، اور پوری توجہ دے نال جڑا نا کوشش کرنی ہے کہ یہ جڑا ٹائم ہے اسی اس نو قیمتی بناویں. میں ویکھیا ہے، عمر بھی کافی ہو گئی ہے، ویکھیا ہے دنیا دے وچ باقی جتنیاں بھی کتاباں نے نا انہاں نو سمجھ کے پڑھیا جا رہا ہے. ایک ہے قرآن ہی ایسی کتاب ہے جنہوں اسی بے سمجھے پڑھی ہونے، کوئی پتہ نہیں. اللہ تعالیٰ سانو توفیق دے کہ اسی سمجھیے. اے جڑا لفظ انزلہ ہے، یہ بھی تمہیں میں سمجھا دوں. تھوڑا تھوڑا کر کے نا پریشان نہیں ہونا، تھوڑا تھوڑا کر کے ایک لفظ، ایک دو چار ان لفظوں کو اساں سمجھن دی کوشش کرنی ہے. پھر انشاءاللہ ایک وقت اسی گیا ساڈے کول بہت سارے الفاظ جمع ہو جانے تے سانو جس لگے ترجمہ کریں گے نا تو پھر سانو سمجھن دے وچ آسانی ہو جاسی. میں گرامر دے چکر دے وچ تانوں نہیں الجھانا کہ لمبی چوڑی صرف ناف شروع کر دیتی جاوے یا گرامر نہیں. تھوڑا تھوڑا کوشش کرنی ہے کہ لفظاں دے نال آشنائی پیدا کرنی ہے، لفظاں دے نال تعلق پیدا کرنا، لفظاں نو سمجھن دی کوشش کرنی ہے. تھوڑا تھوڑا کر کے انشاءاللہ جس لے اس پاسے آ گیا سے نا تے اللہ تعالیٰ خیر کر دینی. جس لئے بھی کوئی آیت ہونی ہے تو اس دے وچ وہ لفظ موجود ہونے. چونکہ 80% عربک جیڑی ہے نا عربی وہ اسی اردو دے وچ استعمال کرنے. جیڑا بندہ اردو بولنا لکھنا جاندا ہے نا اون دے واسطے قرآن پاک سمجھنا کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مشکل نہیں. ڈاکٹر گل محمد باسل صاحب اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی دے اساتذہ دے وچوں ہیں. وہ فرماندے سن کہ اسی ویکھیا ہے کہ لوگ جڑے چائنا تو آندے نے نا یا مطلب افریقہ امریکہ چوں آندے نے ساڈی یونیورسٹی دے وچ، یعنی باقی یونیورسٹیاں دے باقی ممالک دے، انہاں نوں عربی سیکھن دے وچ 2 سال لگ جاندے نے. لیکن یہ جڑے پاکستانی نے یہ 3 مہینیاں دے وچ بلبلے عربی بنے بیٹھے ہوندے. جس بندے نے اردو دے نال کچھ تھوڑی جی دلچسپی ہے نا، اردو زبان نو سمجھدا ہے، پڑھ لیندا ہے، اچھا پڑھ لیندا ہے، جاندا ہے، اون دے واسطے قرآن پاک سمجھنا اتنا مشکل کوئی نہیں. انشاءاللہ تھوڑا جہا نا جس دلچسپی بن گئی نا، جویں اسی سادہ جی مثال ہے نا، جویں وہ شروع دے وچ کٹے نو دودھ تے لانا ذرا ہاں جی تھوڑا جہا مسئلہ بندا ہے تے جس لیے وہ دودھ تے لگ جاندا ہے نا ہاں جی
پھر کوئی مسئلہ نہیں بنتا. شوق لگے نا، شوق جدوں شوق لگ گیا نا قرآن پاک پڑھن دا تے قرآن پاک بندہ اگے لے کے بیٹھا ہوئے تے اپنے آپ نو طالب علم دی حیثیت دے نال. میں اتنے تواڈے کول آن واسطے نا حقیقت بات ہے کئی واری ایک چیز نو پڑھدا ہوں، لیکن پھر بھی ہر دفعہ پڑھن نال نویں ایک لذت تے نواں ٹیسٹ آਉਂਦਾ ہے. اوہی آیتاں ہوندیاں جڑیاں بار بار پڑھیاں ہوندیاں، انہاں تے لیکچر بھی دتا ہوندا، لیکن بار بار انہاں نو پڑھو نا تے وچوں نویں گل نویاں خوشبوواں نویں پھل کھڑے ہوئے ہوندے نے. تے قرآن پاک دا معجزہ ہے. صحابہ کرام نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے صحابہ کرام دے اگے ایک سوال رکھے، فرمایا کہ میری امت دے لوگ باقی نبیاں دی امتاں نالوں زیادہ حسن. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، این دی کی وجہ ہے کہ تہاڈی امت دے لوگ باقی نبیاں دی امتاں نالوں زیادہ حسن؟ آپ نے فرمایا چونکہ مجھے قرآن دیا گیا ہے اور قرآن کی یہ خوبی ہے کہ یہ دل کی گہرائیوں میں اترتا ہے اور لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے. سبحان اللہ، بہت بڑا معجزہ ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا زندہ معجزہ ہے کہ جڑا قیامت تک باقی رہنا ہے. اور قرآن پاک نے جڑے چیلنج کیتے نے کہ اس دے مقابلے کوئی کلام لے آؤ، اس دے مقابلے کوئی صورت لے آؤ، یہ چیلنج باقی ہے. اج تک کسی مائی دلال نے جرت نہیں کیتی کہ قرآن دے مقابلے وچ کوئی قرآن لے آوے، کوئی پیش کرے. جنہاں لوگاں نے قرآن نو بدلن دی کوشش کیتی ہے وہ آپ تے بدل گئے، قرآن نہیں بدلے. وہ آپ تے بدل گئے، قرآن نہیں بدلے. یہ وہ کتاب ہے. دوسرے مقام تے نا گل میرا موضوع اجتا ہو رہے، لیکن یہ ابتدائی گلاں جڑیاں نے نا یہ بھی ضروری نے سمجھن واسطے. قرآن دے وچ دوسرے مقام تے فرمایا افلا یتدبرون القرآن، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. یتدبرون یہ تدبر کلو نکلیا، تدبر تحمد تشدد تحمد تکسر تفکر تشکر، یہ وزن ہے، باب تفاعل ہے، ان میں شدت ہے. افلا یتدبرون القرآن، یہ لوگ جڑے ہیں یہ قرآن پاک کی تدبر کیوں نہیں کرتے؟ اللہ فرما رہا، آگاہ کیتا جا رہا ہے، لوگوں کو خبردار کیتا جا رہا ہے. افلا یتدبرون القرآن، یہ کیوں نہیں تدبر کرتے؟ تدبر، غور و فکر، سوچ بچار. افلا یتدبرون القرآن، کی وجہ ہے کیوں نہیں لوگ غور و فکر کرتے قرآن دے؟ اگے نال ہی فرمایا ام علی قلوب، قلب دی جمع قلوب ہے، دل نو آندے. اقفال قفل دی جمع ہے، قفل آندے نے تالے نو، تالا. کیا یہ دوسری صورت تو نہیں کہ انہوں دے دلاں نو تالے لگ چکے ہیں؟ استغفر اللہ. افلا یتدبرون القرآن، یہ لوگ قرآن پاک کیوں نہیں تدبر کرتے پے؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ صورت تو نہیں بن گئی کہ انہوں دے دلاں تے تالے لگ گئے ہیں، اللہ نے جندرے مار چھوڑے؟ ہن قرآن دی یہ آیت کی دستی پئی ہے؟ قرآن دی آیت دستی پئی ہے کہ تسی تدبر تے تفکر کرسو گے نا، قرآن پاک نو سمجھن دی کوشش کرسو تے سمجھ آ جاسی. اگر نہیں آ رہی تو پھر بندہ اللہ کو توفیق منگے، پھر توبہ کرے، پھر اللہ کو معافی منگے. پھر اگر نافرمانی دے کم کردہ پیا ہے تو وہ نافرمانی دے کم چھوڑ دے وے، توبہ تائب ہو کے پیاس لے کے پھر قرآن پاک اگے بوے. ہدی للمتقین، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. پھر اس کتاب انہاں لوگاں نو ہدایت دینی ہے جڑے المتقین ہیں، جنہاں نے تقوی دا رستہ اختیار ہے، جنہاں نے نافرمانیاں دے رستے چھوڑ کے اللہ والے پاسے آ گئے، انہاں نو اس کتاب نے ہدایت دی.